ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ مولوی عبدالحلیم شرر کی مشہور ناول گزشتہ لکھنؤ کی باتیں کی جائیں، یہ ضروری ہے کہ مولوی عبدالحلیم شرر کا ایک مختصر تعارف پہلے بیان کر دیا جائے۔ اپنے خطبے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اردو زبان کے سچے ہمدرد ہیں تو ہندو مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو ماں باپ کی باہمی لڑائی اور جھگڑے فساد سے ان کے بچوں کا ہوتا ہے۔ عبدالحلیم شرر اردو کے ان ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو شعر و ادب میں متعدد نئی اور کارآمد حیتوں کو یا تو روشناس کیا یا اعتبار اور امتیاز بخشا۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں ہی 2 ڈرامے میوائے تلخ 1889 میں اور شہید وفا 1890 میں لکھے۔ ان کے جیسے منظوم ڈرامے ان سے پہلے نہیں لکھے گئے تھے۔ شرر نے اپنے ناول فتح اندلس اور رومۃ الکبریٰ پر بھی بہت ہی مختصر منظوم ڈرامے لکھے۔ منظوم ڈرامہ نگاری اور آزاد یعنی بے قافیہ نظم کے پرجوش مبلغ اردو میں شرر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کام نظم معرہ سے لیا جا سکتا ہے وہ غزل سمیت کسی شعری حیت سے نہیں لیا جا سکتا۔ شرر کے نزدیک ردیف تو شاعر کے پیر کی بیڑی ہے ہی، قافیہ بھی اس کے تخیل پر پابندیاں لگاتا ہے۔ ان کی یہ سوچ اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ اردو کی اردویت پر زور دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اردو صرف و نحو مرتب کرتے ہیں وہ عربی قواعد زبان سے مدد لیتے ہیں، لیکن وہ سخت غلطی پر ہیں۔ عربی کے قواعد ہماری زبان پر ہرگز پوری نہیں اترتی۔ شرر انتہائی بسیار نویس ادیب تھے۔ معاشرتی اور تاریخی ناول، ہر قماش کا انشائیہ، سوانح، تاریخ، ڈرامہ، شاعری، صحافت اور ترجمہ، غرض کہ کوئی میدان ان پر بند نہیں تھا، لیکن ان کا اصل جوہر تاریخی ناولوں اور مضامین میں کھلا ہے۔ آزاد نظم کی تاریخ بھی ان کے جودت اور پیش بینی کا اعتراف کیے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا اور وہ حکیم تھے۔ شرر کے نانا واجد علی شاہ کے سرکار میں ملازم تھے اور واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد ان کے ساتھ مٹھیا برج چلے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے شرر کے والد کو بھی کلکتہ بلا لیا۔ شرر لکھنؤ میں رہے اور پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان کو بھی مٹھیا برج بلا لیا گیا، جہاں انہوں نے والد اور کچھ دوسرے علماء سے عربی، فارسی اور طب پڑھی۔ شرر ذہین اور بے حد تیز سرار تھے۔ جلدی انہوں نے شہزادوں کی محفلوں میں رسائی حاصل کر لی اور انہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ مٹھیا برج کے قیام کے دوران انہوں نے بٹیر بازی سے لے کر جتنی بازیاں ہوتی ہیں سب کھیل ڈالی۔ جب معاملہ بدنامی کی حد تک پہنچا تو والد نے ان کو لکھنؤ واپس بھیج دیا۔ لکھنؤ میں انہوں نے اپنی رنگین مزاجیوں کے ساتھ تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ ان کا کچھ جھکاؤ اہل حدیث کی طرف تھا۔ لکھنؤ میں اس زمانے میں مناظروں کا زور تھا۔ ذرا سی بات پر کوئی ایک فرقہ دوسرے کو مناظرے کی دعوت دے بیٹھتا تھا۔ شرر بھی ان مناظروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے اور ان پر مذہبیت سوار ہونے لگی۔ وہ حدیث کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی جانا چاہتے تھے۔ وہاں میاں نذیر حسین محدث کا بڑا شہرہ تھا۔ گھر والوں نے انہیں روکنے کے لیے 18 سال کی عمر میں ان کی شادی کرا دی، لیکن وہ اگلے ہی سال دہلی جا کر نذیر حسین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ دہلی میں انہوں نے از خود انگریزی بھی پڑھی۔
1880 میں دہلی سے وہ بالکل زاہد خوش بن کر لوٹے۔ لکھنؤ میں منشی نول کشور کے اودھ اخبار کے صحافتی عملے میں شامل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بے شمار مضامین لکھے۔ روح کے موضوع پر ان کے ایک ایک مضمون کے خیالات کو اپنی تفسیر میں اخذ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ان کی اجازت طلب کی۔ اودھ اخبار کی ملازمت کے دوران ہی انہوں نے ایک دوست کے نام سے ایک 15 روزہ محشر جاری کیا جو بہت مقبول ہوا۔ نول کشور نے ان کو اودھ اخبار کا خصوصی نمائندہ بنا کر حیدرآباد بھیج دیا۔ اس طرح محشر بند ہو گیا۔ شرن نے تقریباً 6 مہینے حیدرآباد میں گزارنے کے بعد استعفیٰ دے دیا اور لکھنؤ واپس آ گئے۔ 1886 میں شرن نے بنکم چندر چٹرجی کے مشہور ناول درگیش نندنی کے انگریزی ترجمے کو اردو میں منتقل کیا اور اس کے ساتھ بھی اپنا رسالہ دلگزار جاری کیا، جس میں ان کا پہلا تاریخی ناول ملک عزیز ورجنا قصوار شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے حسن انجیلینا اور منصور موہنہ شائع کیے جو بہت مقبول ہوئے۔ 1892 میں شرن نواب وقار الملک کے بیٹے کی اتالیق بن کر انگلستان چلے گئے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے حیدرآباد سے ہی دلگزار دوبارہ جاری کیا اور یہیں انہوں نے اپنا مارکہ آرا ناول فردوس بنی لکھا۔ جب انہوں نے اپنی تاریخی کتاب سکینہ بنت حسین لکھی تو حیدرآباد میں ان کی سخت مخالفت ہوئی اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ لکھنؤ واپس آ کر انہوں نے دلگداز کے ساتھ ساتھ ایک 15 روزہ پردہ عصمت بھی جاری کیا۔ 1901 میں شرر کو ایک بار پھر حیدرآباد طلب کیا گیا، لیکن جب وہ اس بار حیدرآباد پہنچے تو ان کے ستارے اچھے نہیں تھے۔ ان کے مربی خاص وقار الملک معطوب ہو کر برطرف کر دیے گئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ 1930 میں شرر کو بھی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح 1904 میں ایک بار پھر دلگداز لکھنؤ سے جاری ہوا۔ لکھنؤ آ کر وہ پورے انہماک کے ساتھ ناول و مضامین لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی زمانے میں چکبس کے ساتھ ان کا معرکہ ہوا۔ چکبس نے دیا شنکر نسیم کی مثنوی زہر عشق اثر نو مرتب کر کے شائع کرائی تھی۔ اس پر دلگداز میں تبصرہ کرتے ہوئے شرن نے لکھا کہ اس مثنوی میں جو بھی اچھا ہے اس کا کریڈٹ نسیم کے استاد آتش کو جاتا ہے اور زبان کی جو خرابی اور مثنوی میں جو ابتذال ہے اس کے لیے نسیم ذمہ دار ہیں۔ اس پر دونوں طرف سے گرما گرم بحثیں ہوئیں۔ اودھ پنچ میں شرر کا مذاق اڑایا گیا، لیکن معاملہ انشا اور مصحفی یا آتش و ناسک کے مارکوں کی حد تک نہیں پہنچا۔ دلگزار میں شرر نے پہلی بار آزاد نظم کے نمونے بھی پیش کیے اور اردو داں طبقہ کو انگریزی شعر و ادب کے نئے رجحانات سے متعارف کرایا۔ دسمبر 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شرر کا تاریخ کا تصور احیا پسندانہ تھا۔ والٹر اسکاٹ کی طرح انہوں نے بھی اپنے تاریخی ناولوں میں قوم کے تہذیبی اور سیاسی عروج کی داستانیں سنا کر اسے بیداری اور عمل کا پیغام دیا اور زندگی کو صالح اقدار پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ شرن نے تاریخی ناول ہر قسم کے موضوعات پر 1000 سے زائد مضامین لکھ کر ثابت کیا کہ وہ اردو کے دامن کو مالا مال کرنے کی جذبے سے کسی قدر سرشار تھے۔ نئے حالات اور پڑھنے والوں کے مزاج میں تبدیلی کے ساتھ ان کی تحریریں اب پہلی جیسی تازگی سے محروم ہو گئی ہیں، لیکن ان
کی کم سے کم 2 کتابیں فردوس بری اور گلستہ لکھنؤ کی توانائی اور تجمل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 2 کتابوں پر ہمیشگی کسی بھی ادیب کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے۔